بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونو آرتھرائٹس یا ایک جوائنٹ میں پین۔ مونو آرتھرائٹس بھی ایک کثیر الوقوع مرض ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق دنیا میں $56 بلین کا بجٹ مونو آرتھرائٹس کی مینجمنٹ کے اوپر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 7.45% لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ اس کی خاص علامت ایک ہی جوڑ میں درد شروع ہونا اور اس کا سوج جانا اور اتنا شدید درد ہونا کہ مریض زمین پر پاؤں رکھنے سے خوف کھاتا ہے۔ مونو آرتھرائٹس ایک سمٹم ہے یا ایک علامت ہے جو 10 سے زیادہ امراض میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، جس میں سیپٹک آرتھرائٹس، ریئیکٹیو آرتھرائٹس، کرسٹل آرتھرائٹس، آسٹیو آرتھرائٹس، سوریاٹک آرتھرائٹس، ہیمارتھروسس، آسٹیو نیکروسس، گونوکوکل آسٹیو آرتھرائٹس، لائم ڈیزیز اور پگمنٹڈ ویلنڈیولر سائنووائٹس۔ ایک طبیب کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ مونو آرتھرائٹس کے ذریعے سے ان ساری بیماریوں کو تشخیص کرے اور کسی اسپیسیفک کاز کے اوپر اپروچ کر کے اس کی مینجمنٹ نیچرل میڈیسن سے موسم، مزاج اور ماحول کے مطابق کرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب معالج یا مریض خود بھی اپنے درد کی نوعیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ سارے دردوں کو گاؤٹی آرتھرائٹس سمجھ لیا گیا اور ایک مونو آرتھرائٹس کی علامت کو صرف آسٹیو یا یورک ایسڈ سمجھ کر علاج شروع کر دیا گیا تو بغیر انڈیکیشن کے یا بغیر ڈائگنوسس کے کوئی بھی ڈرگ جو ہے یا کوئی بھی جو دوائی ہے وہ مرض سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم ان ساری ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ان کے اسپیسیفک سائن اور سمٹمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آسانی سے اس مرض کی تشخیص کر سکیں۔ ایکیوٹ مونو آرتھرائٹس میں شروع میں مریض کو ایک ہی جوائنٹ پہ ٹینڈرنس ہوتی ہے، یعنی اس کو دبانے سے میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، جوائنٹ کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیری آرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی جوائنٹ کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے۔ اکثر یہ گاؤٹی کرسٹل، سوڈیم کرسٹلز اور اس کے علاوہ پروٹین کے میٹابولائٹس اور یورک ایسڈ کی ڈیپوزیشن سے ہوتا ہے۔ اس میں بعض مریضوں کو ابھی یورک ایسڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جوائنٹ میں جمع ہو رہا ہوتا ہے اور اچانک اس جوائنٹ کے اوپر ٹرامیٹک کنڈیشن ہو جائے، یعنی چوٹ لگ جائے، تو وہ عام چوٹ کی نسبت بہت دیر سے ٹھیک ہوتی ہے۔ کرونک مونو آرتھرائٹس اس وقت بہت زیادہ ورس ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر اس دوران مریض دالوں کا استعمال زیادہ کرے، کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کر رہا ہو، چاول زیادہ کھا رہا ہو، اچار، چٹنی، اس طرح کی چیزیں کھانے سے ڈے بائی ڈے یہ درد جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جوائنٹس کے اوپر نوڈیولز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جوائنٹس کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ڈیفارمیلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ پیتھو فزیولوجی میں کہ وہ حصہ جوائنٹ کا جس میں کہ یہ سارے کے ساری میٹابولک چینجز آ رہی تھیں اور غذا اور پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اور ایکوریٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے یہ جوائنٹ اتنا زیادہ سویل کر گیا۔ ایک اور بڑی بیماری جو کہ مونو آرتھرائٹس میں کامن ہے، جس کو ہم سیپٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں، یہ عموماً کسی بیکٹیریل انفیکشن کے نتیجے میں ہوتا ہے، اسٹیفلوکوکل انفیکشنز کے نتیجے میں ہوتا ہے، ہیموفیلیا، انفلوئنزا، گرام نیگیٹو بیسیلائی انکلوڈنگ ایکولائی اور اسٹریپٹوکوکل انفیکشن کے نتیجے میں ہوتا ہے۔
اس کو بھی بہت آسانی سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ اس جوڑ کے درد کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے اور یہ بخار 5 سے 7 دن میں اتر جاتا ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ میں اکثر اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی مریض کو تکلیف سے پہلے گلوں کی شکایت رہتی ہے، گلوں میں درد وغیرہ بہت زیادہ رہتا ہے، اور یہ شکایت سائنوویل جوائنٹ فلوئڈ کی کلچر انالیسس سے یا بلڈ کلچر سے آسانی سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ رائٹر سنڈروم یا ریئیکٹیو آرتھرائٹس، یہ بھی مونو آرتھرائٹس کی ایک قسم ہے جو HLA-B27 سے آسانی سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک جوڑ کے درد کے ساتھ آنکھوں میں سرخی دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر ایک ہی جوڑ میں درد ہو اور آنکھیں سرخ ہوں، اس کے علاوہ پیشاب میں جلن محسوس ہو رہی ہو، ہاتھوں پیروں میں جلن یا برننگ پارمنٹ سول ہو، کمر میں درد ہو، تو یہ ریئیکٹیو آرتھرائٹس کی خاص علامت ہے، اور اس میں عموماً یہ بھی گلوں کی خرابی سے ہی یہ مرض شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں اکثر سالمونیلا، شیگیلا اور سیکسولی ٹرانسمیٹڈ آرگنیزم جو ہیں وہ ان رطوبتوں میں کلچر اینڈ سینسٹیوٹی میں پازیٹیو ملتے ہیں۔ لہذا اس کے علاج میں معجون، چوب چینی اور مصفیات ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں، جیسے شاہترہ، چرائتا، سرپھوکا، یا نیم اور لہسن کی چٹنی جو ہے وہ بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے، یا نیم کے پتوں کا جوشاندہ بنا کے پلانا اور جوائنٹ کے اوپر اس کا مساج کرنا، یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ گاؤٹی آرتھرائٹس، یہ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، پروٹین کے استحالے یا میٹابولزم کی خرابی سے ہوتا ہے، اور سیرم یورک ایسڈ ASOT اور اس کو مختلف قسم کے ٹیسٹ اس کے لیے کروائے جاتے ہیں، CBC، ESR، CRP اس کی ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ درد بھی تقریباً 7 سے 12 دن تک رہتا ہے، اور پین کلر، عام پین کلر یا NSAIDs یا اسٹیرائڈ سے اس درد کی شدت میں کوئی کمی نہیں آتی جب تک کہ اینٹی میٹابولائٹکس یا یوریکوسورک ایجنٹس جو ہیں وہ اپلائی نہ کیے جائیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس، یہ بھی ایک جوائنٹ اکثر گھٹنے کے جوائنٹ میں ہوتا ہے اور ایک سائڈ کے گھٹنے کے جوائنٹ میں ہوتا ہے۔ یہ اوبیز لوگوں کو، موٹاپے کے شکار لوگوں کو، اور اکثر خواتین کو جو کہ زیادہ کھڑے ہو کر کام کرتی ہیں، ان لوگوں کو یہ پین زیادہ ہوتا ہے۔ شروع میں مریض کو زمین پہ بیٹھنا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے، خاص طور پہ اتحیات کی کنڈیشن میں بیٹھنا یا آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی چوکڑی مار کے بیٹھیں، تو یہ 2-3 طرح کی سیٹنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پینفل ہوتی ہیں مریض کے لیے۔ بیٹھ کے اٹھنا اور اٹھ کے بیٹھنا بھی اکثر مریض کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جوائنٹس کے جو پین ہیں وہ عموماً ایکس رے سے ہی ڈائگنوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ CBC، ESR، CRP بھی کروا لینا چاہیے، اور کیونکہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی اس مرض میں اسی جوائنٹ پہ اٹیک کرتے ہیں، تو RA فیکٹر بھی ساتھ ساتھ کروا لینا چاہیے۔ اس قسم کے مریضوں کو اکثر فزیو تھراپی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ڈائٹ نمبر 3 اور 4 سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ڈائٹ نمبر 4 اور 5 کے کمبینیشن سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہم ڈائٹ نمبر 4 اور 5 اس طرح کے مریضوں کو دیتے ہیں، جبکہ سردیوں میں ڈائٹ نمبر 3 اور 4 اپلائی کی جاتی ہے۔ سوریاٹک آرتھرائٹس، یہ جلدی بیماری سوریاسس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ سوریاسس جلدی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری جگر کی بیماری، خون کی بیماری ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، اور اس میں مریض کو بہت زیادہ جوڑوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ اس میں اکثر مریض کا ESR 100 کے قریب پہنچ جاتا ہے، RA نیگیٹو ہوتا ہے، C ریئیکٹیو پروٹین جو ہیں وہ 50 یا 60، بعض مریضوں میں 100 سے زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سکن کے اوپر مختلف قسم کے سکیلز دیکھنے میں آتے ہیں، جوائنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹف ہو جاتے ہیں، مریض کے لیے ذرا سی موومنٹ یا رائٹ لیفٹ موومنٹ یا روٹیٹری موومنٹ کرنے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔
اس طرح کے مریضوں کا علاج جو ہے وہ معجون تبیض الورد اور دوال مس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ڈائٹ آف چوائس ہے وہ دیسی گھی، یعنی کہ اس قسم کے مریضوں کو دیسی گھی میں ہی کھانا چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا گھی تیل ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. نیز یہ کہ چائے یا گرم دودھ یا ادرک سونف کے قہوے میں زیتون کا تیل بھی ملا کے پلانا اس قسم کے مریضوں کو فائدہ کرتا ہے. نیز یہ کہ جب زیتون کا تیل جو ہے دن کے میں 4 سے 5 مرتبہ جوائنٹ کے اوپر اور لیجنز کے اوپر لگانا یا متاثرہ مقام پہ لگانا بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے. ہیمارتھرائٹس یہ بھی ایک قسم ہے جوائنٹ پین کی. اس میں جوائنٹ کے ارد گرد کی جو ویزلز ہیں ان میں اوزنگ یا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسا ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے بلیڈنگ کلاٹنگ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اکثر ہیموفیلیا کے پیشنٹس میں یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے. تو جس جوائنٹ کے ارد گرد بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینڈر ہو جاتا ہے، پینفل ہو جاتا ہے، اور دبانے سے بہت زیادہ شدید درد ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا فزیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس کی جو ڈائگنوزز ہے وہ سائنوول فلوئڈ کے ایگزامینیشن سے ہی ممکن ہوتی ہے. بعض لیٹ سٹیجز کے اندر MRI اور ایکس رے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ہیماٹوما یا اس طرح کی بلیڈنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. موسٹلی یہ ایسپرین، وارفرین یا خون نہ جمنے والی جو اینٹی کوگولنٹ ڈرگز ہیں ان کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے مریضوں کو معجون چوب چینی، شربت انجبار جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے. اور نیز یہ کہ اگر زیادہ بلیڈنگ ہے تو وہاں سے اس بلیڈنگ کو ڈرین کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ نسخہ نمبر 10 بھی اس طرح کے مریضوں کو، جس میں رسوت، چاکسو، نرکچور، کچ سفید شامل ہے، یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے. کتھے والا پان کھلانا مریض کو فائدہ کرتا ہے، یعنی پان میں صرف اگر چھالیا، کتھا اور معمولی سا چونا ہو تو یہ 3 چیزیں اگر کھلائی جائیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. نیز یہ کہ اگر ہم ہلکی پتی کا قہوہ بنا کے اور اس کے گوزز بنا کے جوڑوں پر رکھیں تو وہ بھی مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. آسٹیو نیکروسس یعنی کہ ہڈی کے کچھ ٹیشوز کی بلڈ سپلائی بند ہونے کی وجہ سے وہاں کے سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی یعنی یہ ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ پھر پین کا باعث بنتے ہیں، اور اس سے بون جو ہے وہ دن بہ دن کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کولیپس ہو جاتی ہے. اور عموماً یہ کندھے کے اور کولے کے جوڑوں میں، کبھی گردن کے جوڑوں میں یا کلائی کے جوڑوں میں، اور بہت کم مریضوں کے انگوٹھے میں یا تلوے میں بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے. اس مرض کے مریضوں کو ادرک کا قہوہ دیا جاتا ہے. قرص ریٹھا بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوال مسک، معدل، جوائر دار اور خون کو پتلا کرنے والی دوائیں جیسے لہسن کی چٹنی بنا کے دینا، لہسن اور پودینے کی چٹنی بنا کر دینا بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. گونوکوکل آرتھرائٹس بھی ایک مشہور آرتھرائٹس کی قسم ہے. یہ بھی ایک جوڑ سے ہی شروع ہوتی ہے، اور عموماً یہ آرتھرائٹس ڈرماٹائٹس سنڈروم ہے، یعنی جلد کے اوپر بہت سارے لیجن دیکھنے آتے ہیں. جب ان کا سمیئر جو ہے یا ان کی رطوبت کو کلچر کیا جاتا ہے تو گونوکوکل انفیکشن جو ہیں وہ اس میں پازیٹیو آتی ہے. اور اس کے علاوہ مریض کو شروع میں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہوتی ہے. پیشاب کی نالی میں بہت زیادہ سوزش اور جلن اور درد محسوس ہوتا ہے، اور یورین کلچر سے یہ آسانی سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس مرض میں بھی مصفیات، معجون چوب چینی، غذا نمبر 3 اور غذا نمبر 4 اور گرمیوں کے موسم میں غذا نمبر 5 بھی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے. اس کے علاوہ قرص رسوت اور شربت بزوری جو ہے وہ اس قسم کے آرتھرائٹس میں حب ازگند کے ساتھ دینا بھی مفید ثابت ہوتا ہے. یہ آرتھرائٹس معجون عشبہ لیٹ سٹیج کے اندر معجون چوب چینی اور معجون عشبہ کا مرکب بھی گونوکوکل آرتھرائٹس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. لائم ڈیزیز میں بھی یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک ہی جوائنٹ میں درد شروع ہوتا ہے، اور یہ اینٹی باڈی بیسڈ لائم ڈیزیز جو ہے اس کے ٹیسٹ سے یہ آسانی سے PCR کے ذریعے سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے.
اس میں ایک جوائنٹ سے درد شروع ہوتا ہے اور پھر 3-4 جوائنٹس میں وہ پھیل جاتا ہے، مثلا شولڈر میں، ٹخنوں میں، کوہنی پہ، جاء میں یعنی آدمی کے جبڑے میں اور کلائیوں میں ایک ساتھ بعض اوقات درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں ایک ہی جوائنٹ ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے۔ اس مرض کے مریضوں کا لبوب صغیر سے علاج شروع کیا جاتا ہے۔ لبوب صغیر اور دوا المسک جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حب اسگند اور حب سرنجان ملا کر دی جائے تو بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور مونو آرتھرائٹس کی قسم پگمنٹڈ ویلنڈیولر سائنووائٹس ہے، اور یہ ایک پی وی ایس کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر مریض کو شروع میں اپنے سارے جوائنٹ میں اسٹفنس فیل ہوتی ہے اور پھر ایک جوائنٹ میں زیادہ پین ہوتا ہے اور وہ موبلائز نہیں کر پاتا اپنے ایک جوائنٹ کو۔ ڈیفیوز پی وی ایس جو ہے وہ اکثر گریجولی ہوتا ہے اور اس کی سمٹم دھیرے دھیرے اسٹفنس کی طرف جاری ہوتی ہیں۔ یہ ایک پروگریسو ڈس آرڈر ہے، یعنی یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے۔ پروگریسو ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی دوائی، کوئی تدبیر، کوئی فزیوتھراپی جو ہے وہ لاک نہ کر سکے، وہ مرض اپنی رفتار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ البتہ اس کی پروگریشن کو ہم سلو کر سکتے ہیں ڈائٹ سے اور پرہیز سے۔ ان قسم کے تمام شکایات میں مریض کو چاول، چکن، ٹھنڈا پانی، بیکری اور مٹھائی سختی سے منع کیا جائے، کیونکہ مونو آرتھرائٹس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میٹھی اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال ہے۔ ان کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ ان کی گروتھ سلو ہو جاتی ہے، بون ڈیمیج زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جس کا ریکور ہونا یا ریسٹور ہونا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ سائنوویل فلوئڈ کو ایگزامن کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم آسٹیو آرتھرائٹس، ٹراما، انفلیمیٹری ڈس آرڈر، سیپٹک آرتھرائٹس اور گونوریا اور ٹیوبرکلوزس کو بڑی آسانی سے فزیکلی اور کیمیکلی ہم اس کو ہیماٹولوجیکلی آسانی سے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ موسٹلی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز یا ڈاکٹرز کے لیے ہے، پبلک کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ ایک معالج کے ذمے ہے کہ جب ایک پیشنٹ مونو آرتھرائٹس کا اگر 3 مہینے سے زیادہ دوائیں لے رہا ہے اور اس کو فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کو یہ جو سمیئر ہے، یہ سائنوویل فلوئڈ کا فلوئڈ ایگزامینیشن ضرور کروانا چاہیے، تاکہ وہ ایگزیکٹ ڈائگنوز کر کے اور اس ڈیزیز کا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کر سکے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ بات نوٹ کی مونو آرتھرائٹس کے لیکچر میں کہ دیکھنے کو ایک ہی کمپلین ہے مونو آرتھرائٹس کہ ایک جوائنٹ میں سویلنگ ہے یا پین ہے، لیکن جب ہم اس کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ دیکھتے ہیں تو وجہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک مریض 10 سال سے 15 سال سے زائلوریک، نو یوریک اور مختلف قسم کی یوریکوسوریک ایجنٹس کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ 20 اور 40 سال کے مریض بھی یہ ہسٹری لے کر آئے ہیں کہ جی وہ یہ دوائی کھا رہے ہیں تو سمپٹومیٹک ریلیف ہوتا ہے، اور دوائی چھوڑتے ہیں تو دوبارہ مرض اٹھ جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ معالجین کی لاپرواہی ہے، اور معالجین کی لاپرواہی جو ہے وہ مریض کے لیے بہت زیادہ اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک طبیب کے ذمے ہیں کہ وہ شروع میں ہی یہ انویسٹیگیشنز کروا لے، جس کے ذریعے سے مریض کی ڈیفرنشیل ڈائگنوسس کے پوائنٹس کو، کلینیکل ہسٹری کو لے کر اب اس کو غذا اور پرہیز کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائزز اور فزیوتھراپی کے جو پروسیجرز ہیں ان کو ماہر فزیوتھراپسٹ کے زیر نگرانی کیا جائے، کیونکہ 50% سے زیادہ جوائنٹ پین ایسے ہیں جس میں فزیوتھراپی بھی کنٹرا انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، یعنی ممنوع ہوتی ہے، اس سے جوڑوں میں یا اس کے مسلز کے اندر ڈیمیج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح کی چیزیں تقریباً ان تمام اس کورس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی سے بڑی بیماریاں اگر اپنی متعلقہ غذا اور پرہیز سے سیکھ لی جائیں تو ہم ایک مریض کے مرض کے بڑھنے کو بھی روک سکتے ہیں، اور صرف غذائی ہدایات پہ عمل کر کے اس کو اللہ کے فضل سے کیور بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔